اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام غم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا جاری ہیں، اور ان غم کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تمام مؤمنین کی عزاداریاں خداوند متعال قبول فرمائے، جنہوں نے زحمت کی، جنہوں نے حضرت سید الشہداء کی عزاداریوں میں دام درہم قدم سخن اپنا حصہ ڈالا۔ خداوند متعال ان کا یہ حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں حضرت سید الشہداء کا حقیقی عرفان عزا عطا فرمائے۔ جو مومنین کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان کی تمام مشکلات برطرف فرمائے۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی زیارت عاشوراء کے عنوان میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اس زیارت کی کرامات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، جسے مستند شیعہ فقہا نقل کر رہے ہیں۔ ان کی آپ بیتی ہے یا انہوں نے کسی سے اس واقعے کو سنا ہے اور پھر اس سے آگے نقل کر رہے ہیں۔ آج کا واقعہ جو آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، یہ در حقیقت آیت اللہ حسن صافی اصفہانی سے متعلق ہے۔ اصفہان کے بہت ہی عظیم استاد اخلاق، بہت ہی عظیم مربی اخلاق، عظیم شخصیت، عظیم عالم، عظیم مرجع، جو نجف اشرف عراق سے تعلیم یافتہ ہیں اور نہایت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں۔ یہ آیت اللہ حسن صافی اصفہانی اس واقعے کو اپنے بچوں کے لیے نقل کر رہے ہیں تاکہ وہ اس سے درس لیں اپنی زندگی میں، اور زیارت عاشوراء کی باقاعدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں قرأت کریں اور اسے اپنی زندگی کا ایک شیڈول قرار دیں۔ آغاز میں اس واقعے کو نقل نہیں کرنا چاہتے، چونکہ میں عرض کر چکا کہ بزرگان ہر وہ مقام جہاں سے شہرت کا شائبہ ہو وہاں سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور خود کو عوام کے سامنے کسی بھی عنوان سے پیش نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا عوام میں ایک نام ہو، ایک شہرت ہو، اور یہ شہرت ان کی دنیا کا سبب بنے، یعنی اس شہرت کے باعث، اس دینی خدمت کے باعث اور دینی عمل کے باعث وہ اپنی دنیا نہیں سنوارنا چاہتے، مرید جمع نہیں کرنا چاہتے ہیں، عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کے بچوں نے اور شاگردوں نے اصرار کیا کہ آپ اپنی زندگی کے ایسے واقعات جو ہمارے لیے باعث درس ہوں انہیں بیان کریں، تو اسباب درس اس واقعے کو نقل کرنا چاہتے ہیں، جو در حقیقت
آیت اللہ حسن بن نصر اللہ صافی اصفہانی کے حالات زندگی میں نہایت ہی کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور نہایت ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ 15 سال کی عمر ہے آیت اللہ حسن صافی اصفہانی کی، نوجوان بالکل تازہ بالغ ہوئے ہیں، والد بزرگوار صحافی کا کام کرتے ہیں، یعنی کتابوں کی مرمت کرنا اور دوبارہ ان کی جلد کرنا جسے صحافی کہا جاتا ہے، اس کام میں مصروف ہیں، دیندار ہیں، متدین ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بیٹے کی دلی خواہش کہ وہ دینی تعلیم حوزہ علمیہ میں حاصل کرے، 15 سال کا نوجوان ہے اور دینی تعلیم کے اشتیاق میں حوزہ علمیہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والد بزرگوار اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ میرا بیٹا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینی مدرسے میں جائے، والدہ بھی راضی نہیں ہے، خاندان کے باقی افراد بھی اس نوجوان کی دینی تعلیم کے حصول پر راضی نہیں ہیں۔ میں پہلے متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ مستحبات جن کی ادائیگی پر والدین راضی نہ ہوں، بطور خاص والد راضی نہ ہو، تو اس مستحب عمل کو انجام دینے کی فقہا اجازت نہیں دیتے۔ اور عرض کر چکا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار جب ان کی نماز تہجد پر راضی نہیں تھے یا ایسے اعمال کہ جو ان کے تصوف کا باعث بنے یا معاشرے میں ان کے صوفی ہونے کی شہرت کا باعث بنے، ان اعمال پر راضی نہیں تھے، جن میں سے ایک کام علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور درس اخلاق کے لیے جانا تھا، درس عرفان کے لیے جانا تھا۔ تو جب والد راضی نہیں ہوئے تو فقہا سے اجازت لی، فقہا نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ والد کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے اور احتیاطاً مستحبات کو بھی ترک کر دیا جائے، لہٰذا نماز تہجد اور دیگر ایسے مستحب عمل آیت اللہ بہجت نے اپنی زندگی میں ترک کر دیے۔ تفصیلی یہ موضوعات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں اور فقہا کا باقاعدہ فتویٰ بھی ہے، لیکن آیت اللہ حسن بن نصر اللہ صافی اصفہانی کہتے ہیں کہ 15 سال کا میرا سن ہے اور میں والد بزرگوار کی مخالفت کے باوجود حوزہ علمیہ میں تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یا مسئلے سے آگاہی نہیں ہے، جوانی کا عالم ہے، بچپنا ہے، یا یہ امید ہے کہ میں اپنے والد بزرگوار کو راضی کر لوں گا۔ ہم آیت اللہ حسن بن نصر اللہ صافی اصفہانی کے اس عمل کی قضاوت کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، ہم صرف ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی وجہ والدین کی مخالفت کی یہی تھی کہ اس وقت معاشرے کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے والے علماء اور معاشرے میں دینی خدمات انجام دینے والے علماء مناسب شہرت نہیں رکھتے تھے، لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، لوگ ان سے متنفر تھے، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لوگ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، لوگ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ ایک ایسی حکومت نے معاشرے کے اندر فضا قائم کر رکھی تھی کہ لوگ علماء دین سے بیزار تھے۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، مرحوم آیت اللہ سید روح اللہ الموسوی الخمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ بس کا سفر تھا اور میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ اس بس میں ایک دوسرا عالم دین بھی تھا کہ جو غیر سید تھا۔ ہم بس کا سفر کر رہے ہیں کہ وہ راستے میں بس خراب ہو جاتی ہے، تو بس میں موجود تمام افراد اس
غیر سید مولانا کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کی نحوست کے باعث یہ بس خراب ہو گئی ہے۔ لیکن وہ لوگ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے، چونکہ میں اولاد رسول ہوں، میں سید ہوں، معمم ہوں، ملبس ہوں۔ مجھے اولاد رسول کی وجہ سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں وہ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اس غیر سید مولانا کو جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے اپنی زبان سے جاری کیے کلمات کہ یہ بس اس کی نحوست کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ تو یہ اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں جب ایک غیر مذہبی حکومت، ایک بے دین حکومت، ایک لاابالی قسم کی حکومت قائم ہو جائے تو وہ حکومت لوگوں کو دین سے، دیندار طبقے سے دور کر دیتی ہے، بیزار کر دیتی ہے، متنفر کر دیتی ہے۔ تو یہ دیندار طبقہ تھا آغائے نصر اللہ کا جو صحافی کا کام کرتے تھے، لیکن معاشرے کی فضا کے باعث وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا حوزہ علمیہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ لیکن جب بیٹے نے والدین کی مخالفت کی، عزیز و اقربا کی مخالفت کی اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے باقاعدہ دینی مدرسے میں چلا گیا، تو اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بیٹے کو اس تعلیم سے واپس لایا جائے، بیٹے پر سختی کی جائے، اس سے ناراض ہوا جائے تاکہ وہ واپس لوٹ آئے۔ والدین ہیں، دل سے تو ناراض نہیں ہیں، لیکن ظاہراً اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، رشتہ دار بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہٰذا مدرسے میں جانے کے بعد آغا حسن صافی اصفہانی کو گھر آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی گویا کہ گھر سے نکال دیے گئے ہیں۔ رشتہ داروں کے گھر میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ وہ بھی کسی عالم کو، کسی مولوی کو، کسی ملا کو، کسی طالب علم کو اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر آئے۔ لہٰذا تمام عزیز و اقارب نے، رشتہ داروں نے آغا حسن صافی اصفہانی کا بائیکاٹ کر دیا اور مسلسل اس صدد میں تھے، اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے انہیں مدرسے سے باہر نکالا جائے اور واپس یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور خاندان کی آغوش میں واپس لایا جائے۔ لہٰذا جب بھی خاندان کے افراد آپس میں بیٹھتے تو میٹنگیں کرتے، پلاننگ کرتے، مشورہ کرتے کہ کسی طرح سے اسے واپس لایا جائے، اور یہ ماحول تھا ان کا کہ کسی کے گھر بھی اگر وہ جانا چاہتے تو وہ گھر آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لہٰذا مالی اعتبار سے نہایت مشکلات کا سامنا تھا۔ آغا حسن صافی کو 15 سال کا ایک نوجوان ہے، ظاہری بات ہے اس کے پاس جب پیسے ختم ہو جائیں گے، دینی مدارس سے اس کو سپورٹ نہیں ملے گی، تو یقینی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں مشکلات سے تنگ آ کر اس کے گھر میں واپس جانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا والدین سختی کر رہے تھے، عزیز و اقارب سختی کر رہے تھے، جہاں کہیں ملتے تھے برا بھلا کہا جاتا تھا، ان کو زور دیا جاتا تھا کہ واپس چلو اپنے گھر، اپنے والدین کے پاس۔ لیکن آغا حسن صافی اصفہانی کہتے ہیں کہ میں پختہ عزم کے ساتھ کل جبل راسخ لا تحرکہ العواصف، ایسے پختہ پہاڑ کی طرح کہ جسے تند اور تیز آندھیاں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، میں ایسے پہاڑ کی مانند وہاں پر کھڑا تھا کہ نہیں، میں نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا اصفہان کے مدرسہ نوریہ میں نے ایک کمرہ اپنے لیے لیا اور اس مدرسے میں دینی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ اس دور میں دینی مدارس میں بھی کوئی امکانات، کوئی سہولیات موجود نہیں ہوا کرتی تھیں۔ جس مدرسے میں نے قیام کیا وہاں ایک چھوٹی سی مجھے چٹائی دی گئی اور کچھ نہیں تھا،
نیچے بچھانے کے لیے بسترا نہیں تھا، اوپر اوڑھنے کے لیے کمبل یا کوئی لحاف موجود نہیں تھا، سر رکھنے کے لیے تکیہ موجود نہیں تھا، اور بہت ہی مشکلات تھیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو آغا حسن کہتے ہیں کہ میں جمعرات کو اور جمعے کو اصفہان سے باہر نکل جاتا تاکہ کہیں جا کر کوئی مزدوری کروں، اور اس سے جو مجھے رقم ملے اسے اپنے پورے ہفتے کے لیے، اپنے امرار معاش کے لیے اسے استعمال کروں۔ لہٰذا شہر سے باہر جانے کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اصفہان میں لوگ مجھے جانتے تھے، میرے خاندان کو پہچانتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو کہ میں مزدوری کر رہا ہوں، لہٰذا شہر سے باہر چلا جاتا، اور شہر سے باہر جا کر یہی مزدور جو مزدوری کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، گارا اٹھاتے ہیں، سیمنٹ اٹھاتے ہیں، میں ایسی مزدوری میں مصروف ہو گیا تاکہ جو رقم مجھے ملے اس رقم سے میں اپنے پورے ہفتے کا گزارا کر سکوں، اور جو رقم مجھے ملتی میں اس رقم سے خشک روٹیاں، یہ جو گھروں میں روٹیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور لوگ اسے بعد میں بیچ دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ افراد جو دامداری کرتے ہیں، جو مویشی پروری کرتے ہیں، وہ اپنی حیوانات کو ان روٹیوں کو کھلا دیں، ان کا خوراک کا ایک سلسلہ بحال کریں، تو میں ان لوگوں سے ایسی ہی خشک روٹیاں خرید لیتا جو بسا اوقات جن میں پھپھوندی بھی لگ چکی ہوتی تھی، ایسی روٹیاں میں خرید لیتا۔ پھر ان روٹیوں کو میں پانی کے ساتھ نرم کر کے، یا اگر مجھے کہیں سے سرکہ مل جاتا تو اس سے تھوڑا اسے ترش کر کے میں ان روٹیوں کو پورا ہفتہ استعمال کرتا تھا۔ بسترا نہیں تھا سونے کے لیے، تو میں اپنی عبا کا ایک حصہ زمین پر بچھاتا اور ایک حصہ اوپر اوڑھ لیتا، اپنے جوتوں کو اپنا تکیہ بناتا، اور اس حالت میں میں رات کو سویا کرتا تھا۔ سردی سے بچنے کے انتظامات نہیں تھے، گرمی کی گرمائش کو ختم کرنے کی سہولیات بھی موجود نہیں تھی، اور اس سخت ماحول میں میں ایک مدرسہ نوریہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور علم دین کے اشتیاق میں وہاں بیٹھا تھا۔ جو کوئی بھی اس مدرسے سے باہر مجھے ملتا وہ مجھے منع کرتا، وہ مجھے تاکید کرتا کہ آپ واپس اپنے خاندان کی آغوش میں چلے جائیں اور چھوڑ دیں یہ کہ آپ نے ضد پکڑ رکھی ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں بھی اپنی تہیں بہت کوشش کرتا کہ اپنے عزیز و اقارب کو پیغام پہنچاؤں، جو بزرگ شخصیات ہیں معاشرے میں جن کا کوئی نام ہے، کوئی اسم و رسم ہے، ان لوگوں سے درخواست کروں کہ جائیں آپ میرے والدین کو قائل کریں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، چونکہ والدین کی رضایت نہ ہونا میرے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث تھا۔ خداوند متعال فرماتا ہے لا تقل لہما اف، کہ آپ ان کو اف بھی نہ کہو، اور میں تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ مجھ سے راضی نہیں ہیں، میں کیسے اس دینی تعلیم کو پڑھ سکتا ہوں؟ لہٰذا ہر ممکنہ کوشش کی کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد خداوند متعال سے یہی دعا رہتی کہ خدایا میرے والدین کو مجھ سے راضی کر دے۔ گریہ کرتا، آہ و بکا کرتا، عزاداری کرتا، روتا، راتوں کو بیدار رہتا، نماز تہجد پڑھتا، خداوند متعال کے حضور ندبہ کرتا، توسل کرتا کہ والدین کی نارضایتی میرے لیے تحمل نہیں ہو رہی ہے، اور میں دینی تعلیم حاصل کرنے چاہتا ہوں، ایک عالم بننا چاہتا ہوں، دین کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، اور والدین اگر مجھ سے راضی نہ ہوں تو ایسے میں دین کا سپاہی بننا میرے لیے کسی فائدے کا باعث نہیں ہوگا۔ لہٰذا راتوں کو بیدار ہو جاتا، سردی لگتی، کپاہٹ ہوتی، تھکاوٹ ہوتی، بستر نہیں تھا، کمبل نہیں تھا، خوراک کا انتظام نہیں تھا، بیمار ہو جاتا، تب بھی راتوں کو خداوند متعال کے حضور گڑ گڑا کے اس سے یہ مطالبہ کرتا کہ اے میرے پروردگار، میرے والدین کو مجھ سے راضی کر دے، کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔
فرماتے ہیں ایسی ہی کیفیت میں میرے 2 سال بیت گئے اور میرے والدین مجھ سے راضی نہ ہوئے۔ میرے پاس صرف 2 راستے باقی بچے تھے۔ ایک راستہ یہی تھا کہ میں کسی طرح سے اپنے والدین کو راضی کر لوں، اور دوسرا راستہ یہی تھا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر خاندان کی آغوش میں، والدین کی آغوش میں واپس چلا جاؤں اور اس ناز و نعمت کی زندگی کو گزارنا شروع کر دوں جو میرے والدین مجھ سے چاہتے ہیں۔ ان 2 راستوں کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری یہ خواہش تھی اور دلی خواہش تھی کہ والدین راضی ہوں اور میں دینی تعلیم کو حاصل کروں، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز رات کو میں اسی طرح سے اپنے کمرے میں بغیر کسی سہولت کے اپنے سر کے نیچے جوتے رکھ کے ابا کا ایک دامن نیچے اور ایک حصہ اوپر اوڑھ کر آرام کر رہا تھا، اور مجھے بخار بھی ہو چکا تھا کمزوری کے باعث کہ میری آنکھ کھلتی ہے باقاعدہ اس وقت پہ جس وقت میں رات کو بیدار ہوتا ہوں، نماز تہجد پڑھتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اور مسلسل یہی فکر ہے کہ کیسے میں اپنے والدین کو راضی کروں۔ نہایت ہی گریہ وزاری کرنے کے بعد غشی کا عالم طاری ہوتا ہے، اور عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ خداوند متعال کے ملائکہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور سب کے سب ملائکہ خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں۔ ایسے میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ ملائکہ جو خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، تو ایک آواز سنائی دیتی ہے، ایک نورانی ہستی ہے جو یہ آواز سے خطاب کر رہی ہے کہ زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء۔ 3 مرتبہ اس ہستی نے زیارت عاشوراء کا تذکرہ کیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان میں موجود جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کے ہاتھوں میں نور کا ایک کاغذ ہے جس پر زیارت عاشوراء مکتوب ہے، اور وہ تمام کے تمام ایک آواز میں مل کر اسی نورانی کاغذ سے زیارت عاشوراء کی قراءت کرنے میں مصروف ہیں۔ میں اپنے اس کیفیت سے باہر آتا ہوں جو مکاشفے کی کیفیت تھی یا خواب کی کیفیت تھی، تو مجھے نہایت ہی ابتسام، نہایت ہی خوشحالی کی کیفیت میرے اندر ہوتی ہے کہ شاید مجھے راستہ مل گیا ہے کہ جس راستے سے میں اپنے والدین کو راضی کر سکتا ہوں، اور وہ راستہ زیارت عاشوراء کا ہے۔ لہٰذا میں خود سے عہد کرتا ہوں کہ میں 40 دن زیارت عاشوراء کا عمل کروں گا تاکہ میرے والدین راضی ہو جائیں، اور اس عمل کا آغاز آج ہی کے دن سے کروں گا۔ نماز تہجد کی اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میں زیارت عاشوراء کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ انجام دوں گا۔ لہٰذا میں نے پختہ ارادہ کر لیا، آج ہی کے دن سے بنا تھی زیارت عاشوراء کو پڑھنے کی۔ نماز تہجد پڑھی گئی، نماز فجر پڑھی گئی، اور اس کے بعد میں نے زیارت عاشوراء کی قرأت کا آغاز کر دیا۔ زیارت عاشوراء پڑھی، 100 لعن اور 100 سلام اس کے بعد کہے، دعائے علقمہ پڑھی اور نماز پڑھی، اور یہ سارے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا۔ میرا ہر روز کا یہی روٹین اور یہی عمل تھا کہ میں نے 40 دن زیارت عاشوراء کی قرأت کرنی ہے، اور اس زیارت کی قرأت کے ٹائم جو ہے وہ نماز فجر کے بعد ہے، اور یہ عمل انجام دیتے ہوئے سورج طلوع کر جاتا تھا۔ میری اس سے یہ خواہش تھی کہ میرے والدین راضی ہو جائیں، اور اسی غرض سے میں زیارت عاشوراء کی قرأت کر رہا تھا۔ اور زیارت عاشوراء کی قرأت کے بعد ہر روز مجھے یہ توقع تھی کہ کب میرے والدین کی جانب سے پیغام آئے گا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، مجھ سے خوشنود ہیں۔ لہٰذا میں اس عمل کو انجام دینے کے بعد ان کا منتظر رہتا، لیکن ان کی مخالفت ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بلکہ ان کی مخالفت پہلے کی نسبت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔
جوں میرے عمل کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، دن قریب ہوتے جاتے ہیں، والدین کی مخالفت اضافہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک روز میرے والد نے مجھے کسی عزیز کے ہاتھ یہ پیغام پہنچایا کہ جا کر حسن سے کہو کہ جو یہ کام کر رہا ہے اسے فوراً ترک کر دے، اور اگر اس نے دینی تعلیم کو حاصل کرنا ترک نہ کیا تو میں اسے آنکھ کر دوں گا۔ آنکھ والدین کی اسلامی تعلیمات میں بہت مذمت کی گئی ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے والدین کو اس قدر تنگ نہ کرے کہ والدین اسے آنکھ کر دیں۔ آنکھ والدین کا کوئی مقام نہیں ہے خداوند متعال کے حضور۔ لہٰذا والد نے پیغام پہنچایا کہ میں تمہیں آنکھ کر دوں گا، اپنی تمام جو پراپرٹی ہے اس سے تمہیں میں محروم کر دوں گا، اور تم سے بات نہیں کروں گا قیامت تک۔ خدا سے ڈرو اور جو یہ کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اور مدرسے کو چھوڑ کر واپس اپنے خاندان کی طرف آ جاؤ۔ لیکن میں نا امید نہیں ہوا ہوں، میں نے زیارت عاشوراء کو ترک نہیں کیا ہے، اور یہی زیارت ایک واحد راستہ ہے جس راستے سے میں خداوند متعال سے تقاضا کر رہا ہوں کہ وہ میرے والدین کو مجھ سے راضی و خوشنود فرمائے۔ لہٰذا اسی امید کے ساتھ میں نے زیارت عاشوراء کے عمل کو جاری رکھا۔ زیارت عاشوراء کو میں پڑھ رہا ہوں۔ آخری ایام ہیں، زیارت عاشوراء کے 40 دن کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور میں اسی صورتحال میں ہر روز والدین کی رضایت کا طلبگار ہوں، اور والدین کی رضایت کو چاہتا ہوں خداوند متعال سے، لیکن کوئی امید نہیں مل رہی۔ آخری دن 40واں دن زیارت عاشوراء کا آن پہنچا، اور میرے والدین ابھی تک مجھ سے راضی نہیں ہیں، لیکن میں نے نماز تہجد پڑھی 40ویں دن۔ نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد میں نے معمول کے مطابق نماز فجر پڑھی، دعائیں کیں، تعقیبات کی، اور زیارت عاشوراء کی قرأت شروع کر دی۔ ابھی زیارت عاشوراء مکمل آداب کے ساتھ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کے باہر سے آواز سنائی دی کہ میرے والد بزرگوار سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہوئے میرے کمرے میں آ رہے ہیں، اور میرے کمرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں میرے والد بزرگوار کہ جن کا نام بھی نصر اللہ ہے۔ اب والد بزرگوار کمرے میں داخل ہوتے ہیں، تمام کمرے کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کمرے میں زندگی گزارنے کی اور سہولت کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا کرتے ہو، تمہارا بستر کدھر ہے؟ تو میں فرماتا ہوں کہ بابا میرے پاس تو بستر نہیں ہے، میں اپنی ابا کو اپنا بستر بناتا ہوں۔ پوچھتے ہیں تمہاری رضائی یا تمہارا کمبل کدھر ہے؟ کہا بابا ابا کا دوسرا حصہ میں کمبل بنا لیتا ہوں۔ کہا تمہارا تکیہ کدھر ہے؟ کہا بابا میں جوتوں کو اپنا تکیہ بناتا ہوں۔ کہا اس کمرے میں کوئی قالین وغیرہ کیوں نہیں ہے؟ کہا یہی چٹائی جو ہے یہی میرے لیے ایک قالین کا کردار ادا کر رہی ہے، دوسری سہولیات نہیں ہے۔ نہیں بابا، ایک طالب علم کو کوئی خاص سہولیات میسر نہیں ہوتی ہیں، ہم دین کے عشق میں آتے ہیں، اور انہی جو ابتدائی چیزیں موجود ہوتی ہیں انہی میں تعلیم دین حاصل کرتے ہیں، اور اپنا وقت حصول علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو بیٹا تم کھاتے کیا ہو؟ بابا یہ جو خشک روٹیاں پڑی ہوئی ہیں میں انہی کو پانی میں نرم کر کے اپنی خوراک بناتا ہوں اور انہی کھاتا ہوں۔ اگر مجھے کہیں سے سرکہ مل جائے تو انہی روٹیوں کو تھوڑا جو سرکے سے ترش کر کے کھٹا کر کے میں انہیں وہ استعمال کرتا ہوں اور خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں۔ والد بزرگوار اپنے لخت جگر کی اس مظلومیت کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگتے ہیں، بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں، اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم دین کی تعلیم حاصل کرو، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تم نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو دین کی تعلیم حاصل کرو، اور مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ تمہاری سپورٹ نہیں کی، تمہاری مدد نہیں کی اور تمہاری نصرت نہیں کی، اور تم اس قسم پرسی کے عالم میں دینی تعلیم کے اشتیاق میں یہاں بیٹھے ہو اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ مسلسل گریہ فرما رہے ہیں اور بیٹے سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں
کہ میں نے تمہاری مدد نہیں کی، تمہاری حق تلفی کی ہے۔ تم دینی تعلیم حاصل کرو، مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری نصرت کروں گا جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا، جاؤ جا کر تم دینی تعلیم حاصل کرو۔ آغا حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سکون کا سانس آیا کہ زیارت عاشورہ کی برکت سے خداوند متعال نے میرے والدین کے دل کو میرے لیے نرم کیا، اور وہ والد جس کی رضایت کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اب وہ مجھ سے راضی ہیں، اب وہ مجھ سے خوشنود ہیں، وہ میری تعلیم دین کے حصول پر وہ اب ان کو کسی قسم کی آبجیکشن نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے مدرسے اصفہان میں تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف عراق چلا گیا اور وہاں میں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ لہٰذا زیارت عاشورہ کی بدولت آغا حسن بن نصر اللہ صافی اصفہانی کے والد بزرگوار ان سے راضی ہو گئے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اسی زیارت کی قراءت کو ہماری زندگی کے شیڈول کا حصہ قرار دے۔ اس زیارت کی قراءت پر خداوند متعال ہم سے راضی و خوشنود ہو، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی خوشنودی کے لیے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کی تعلیمات کو آگے فروغ دینے میں اور پھیلانے میں خداوند متعال ہماری تائید فرمائے، ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ وہ مؤمنین جو ہمیں ہر روز دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی مشکلات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، خداوند متعال بحق حضرت سید الشہداء، بحق ایام عزائے حضرت سید الشہداء، بحق مقربان راہ خداوند متعال ان تمام مؤمنین کی تمام حاجات کو، تمام دعاؤں کو، تمام جو ان کی مشکلات ہے ان کو برطرف فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے اور ان کی مشکلات میں آسانیاں فرمائے۔ بہت مؤمنین ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور یقین رکھیں کہ ہم ہر روز باقاعدہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ان تمام مؤمنین کے لیے جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں نائب الزیارہ بھی رہتے ہیں، دعا گو بھی رہتے ہیں کہ خداوند متعال ان کی جو مشکلات ہیں ان کو برطرف کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کریں، اور آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ خداوند متعال امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔